بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نظر آ گیا؟ یہ نیا فصل ہے مفہوم کے بیان میں۔ یہاں سے منطق کا مقصد شروع ہو رہا ہے، یعنی معانی، تصور اور تصدیق۔ اصل مباحث جو منطق کے ہیں وہ یہاں اس فصل سے شروع ہو رہے ہیں، جن کا تعلق معانی کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو بات ہو گئی ہے، جو فصل ذکر گزر گیا، ان کا تعلق الفاظ کے ساتھ تھا۔ چونکہ افادہ اور استفادہ معنی سے ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے الفاظ کی ضرورت تھی، اور صرف لفظ بھی کافی نہیں تھا جب تک کہ لفظ معنی پر دلالت نہ کرے، اس لیے دلالت کو اس سے پہلے ذکر کیا۔ یہاں مقصودی بحث ہے معانی سے، اور مفہوم کو ذکر کر رہے ہیں، معانی کو۔ تو وہ بھی لفظ کی تقسیم تھی۔ لفظ کو تقسیم کیا تھا مفرد کی طرف اور مرکب کی طرف، لفظ موضوع کو مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم کیا۔ پھر مفرد کو تقسیم کیا اسم کلمہ ادات کی طرف، اور پھر اسی مفرد کی پھر دوسری تقسیم کر دی عالم، متواتی، مشکک، حقیقت، مجاز کی طرف۔ وہاں اس فصل میں جو مفرد کی تقسیم کی تھی 4 قسمیں بنائی تھی۔ وہ جو مفرد کی دوسری تقسیم کی ہے 4 قسمیں بنائی، لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، اتحاد اللفظ مع اتحاد المعنی، اس کی تو وضاحت ہو گئی۔ پھر دوسری قسم بیان کی ہے کہ اتحاد اللفظ ہو مع کثرت المعنی، معنی ایک ہو، لفظ ایک ہو اور معنی کثیر ہو، لفظ ایک ہو اور معنی کثیر ہو۔ اور تیسری کیا؟ کثیر اللفظ ہے، اتحاد المعنی، الفاظ کثیر ہو، معنی ایک ہو۔ اور یہ جو الفاظ، ان کی بحث نہیں گزری، الفاظ کثیر ہو اور معنی ایک ہو، اس کو کہتے ہیں مترادف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ الفاظ مترادف میں کثیر ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہے، جیسے کہ اسد، غضنفر، لیث، اسامۃ وغیرہ، 500 نام ہے شعر کے۔ تو الفاظ 500 ہیں اور معنی ایک ہی ہے، حیوان مفترس۔ معنی ایک ہی ہے، حیوان مفترس، شعر۔ اب معنی ایک ہے اور الفاظ کثیر ہے، ان کو کہا جاتا ہے ترادف، مترادفات۔ یہ ترادف مترادف کہلاتا ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ الفاظ بھی کثیر ہو اور معنی بھی کثیر ہو۔ اس سے مناطق کا بحث نہیں کرتے، اس سے اہل لغت بحث کرتے ہیں کہ الفاظ کثیر ہوتے ہیں اور معنی بھی کثیر ہوتے ہیں۔ یہ مفرد کی تقسیم کی ہے۔ دوسری تقسیم تو پہلے لفظ کی تقسیم کی ہے، اور یہاں دوبارہ لفظ کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن جو پہلے لفظ کی تقسیم تھی وہ بالذات اور اصلاً تھی، اور معنی کی تقسیم وہاں بالطبع تھی اور بالعرض تھی۔ اصلاً تقسیم کس کی تھی؟ اولاً تقسیم وہاں لفظ کی تھی، اولاً تقسیم لفظ کی، یعنی بالذات تقسیم لفظ کی تھی، اس کے ضمن میں پھر معنی کی بھی تقسیم تھی۔ اور یہاں جو تقسیم کر رہے ہیں یہ اسی لفظ کی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو لفظ کی تقسیم ہے یہ ثانیاً ہے، اولاً نہیں ہے۔ یعنی یہاں جو لفظ کی تقسیم دوبارہ ہو رہی ہے یہ ثانیاً و بالطبع ہے،
بالعرض ہے، اولاً نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے، بالذات نہیں ہے، بلکہ بالذات یہاں جو تقسیم ہو رہی ہے اولاً وہ معنی کی ہے، وہ کس کی ہے؟ معنی کی۔ تو اس فصل میں اسی لفظ کی تقسیم ہے، لیکن وہاں لفظ کی تقسیم اولاً تھی یعنی اصلاً تھی، اور یہاں پہ لفظ کی تقسیم ہے لیکن ثانیاً ہے، تابع بن کر ہے۔ اصلاً یہاں جو تقسیم ہے وہ معنی کی ہے، وہ اولاً و ثانیاً یا اصلاً و طبعاً، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ بھی لفظ کی تقسیم ہے لیکن اولاً نہیں ہے، ثانیاً ہے، یعنی اصلاً یہاں تقسیم معنی کی، لفظ کی تقسیم معنی کے تابع ہو کر ہے، اور وہاں اس کا الٹا تھا، پہلی تقسیم لفظ کی تھی، معنی اس کے تابع تھا، اس لیے یہ معنی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے اس فصل میں مفہوم کو بیان کیا۔ مفہوم وہی جو آپ تفسیر و منطق میں پڑھ چکے ہو، ما حصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں حاصل ہوتی ہے کسی بھی لفظ سے ہو، جو چیز ذہن میں حاصل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہو بالفعل یا حاصل ہو سکتی ہو یعنی بالقوہ، اس کو کہتے ہیں مفہوم، اسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات چیز ذہن میں حاصل ہوتی نہیں ہے فی الحال، لیکن اگر آدمی غور و فکر اور محنت کر لے تو حاصل ہو جائے گی، اس کو بھی مفہوم کہتے ہیں۔ اس لیے مفہوم کہتے ہیں ہر وہ شے کہ جو ذہن میں حاصل ہو، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفہوم، اسے کہتے ہیں مفہوم۔ یہ مفہوم جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے کسی بھی شے سے، یا جزئی ہوگی یا کلی ہوگی، یا جزئی ہوگی یا کلی ہوگی۔ جزئی سے بحث نہیں کرتے، جزئی سے بحث نہیں کرتے، کلی سے بحث کر رہے ہیں۔ جزئی سے بحث نہیں کرتے اس لیے کہ جزئی تو لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اس لیے جزئی سے بحث نہیں کرتے، کلی سے بحث کر رہے ہیں۔ تو جو مفہوم ذہن میں حاصل ہوتا ہے یا وہ جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ کلی اگر ہے کلی تو کلی اپنے افراد کے اعتبار سے، کلی کی افراد ہوں گے، کلی اپنے افراد کے اعتبار سے اس کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ کلی کے افراد کے اعتبار سے کلی کے 6 قسمیں ہیں، ان میں وجہ حصر، 6 قسموں میں وجہ حصر۔ کلی کے افراد خارج میں ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے۔ اگر کلی کے افراد خارج میں ممتنع ہو تو یہ پہلی قسم ہے، جیسے کہ شریک باری تعالی۔ شریک باری تعالی ایک مفہوم کلی ہے، ایک مفہوم کلی ہے، لیکن یہ ایسی کلی ہے کہ جس کے افراد خارج میں ممتنع ہے۔ یا اس کی مثال سمجھو، جیسے لا شے ہے، لا شے ایک کلی ہے، لا موجود ایک کلی ہے، لا ممکن ایک کلی ہے۔ ایسی کلی ہے کہ خارج میں اس کے افراد ممتنع ہے، خارج میں اس کے افراد، اس لیے کہ لا شے خارج میں اس کے افراد جو بھی ہے وہ شے ہے، وہ لا شے نہیں۔ اس لیے لا شے، لا ممکن، لا موجود، شریک باری تعالی یہ مفہوم کے اعتبار سے کلی ہے اور خارج میں اس کے افراد ممتنع ہیں۔ تو کلی کے افراد خارج میں ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے؟ اگر ممتنع ہے تو یہ پہلی قسم ہے، اگر ممکن ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ ان کے افراد خارج میں ممکن ہیں لیکن یا تو پائے جاتے ہوں گے یا نہیں پائے جاتے۔ ان کے افراد خارج میں ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہوں گے یا ہوں گے۔
اگر موجود نہیں ہے خارج میں تو یہ دوسری قسم ہے. جیسے عنقا پرندہ. عنقا پرندہ ایک مفہوم کلی ہے. اس کے افراد خارج میں ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہے. یا جبل الیاقوت ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہے. یا خارج میں ان کے افراد موجود ہوں گے. اگر خارج میں ان کے افراد موجود ہوں گے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. خارج میں ان کے افراد ایک فرد ہوگا یا کثیر افراد ہوں گے. اگر ایک فرد ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. ایک فرد ہوگا دوسرا فرد ممکن ہوگا. جیسے کہ شمس ہے. شمس ایک مفہوم کلی ہے. اس کے افراد خارج میں ممکن ہے پائے جا رہے ہیں اور ایک فرد ہے اور دوسرا ممکن ہے. اس لیے کہ دوسرا سورج ممکن ہے. یا خارج میں ان کا فرد ایک ہوگا اور دوسرا ممتنع ہوگا. جیسے کہ واجب التعالی، جیسے کہ واجب الوجود، یہ واجب کلی ہے. خارج میں اس کے افراد ممکن ہے پائے جا رہے ہیں اور ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا ممتنع ہے. اس لیے کہ واجب کلی ہے اور اس کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہی واجب الوجود ہے، اور دوسرا فرد خارج میں ممتنع ہے. اور اگر اس کے افراد خارج میں کثیر ہوں گے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. خارج میں ان کے افراد متناہی ہوں گے یا لا متناہی ہوں گے. اگر متناہی ہے تو یہ چوتھی قسم، جیسے کہ کواکب سبعہ، سیارے سبعہ، 7 سیارے. تو سیارے کواکب سیارہ یہ کلی ہے. خارج میں ان کے افراد ممکن ہے پائے جا رہے ہیں اور ایک نہیں کثیر ہے، لیکن اتنے کثیر ہے کہ متناہی ہے لا متناہی. وہ 7 سیارے جو گھومنے والے ہیں. کچھ دوسرے ہیں جو اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ گھومتے نہیں ہیں. اس لیے گھومنے والے لامتناہی نہیں بلکہ متناہی ہے، اور وہ 7 ہیں. مناطقہ کے ہاں کتنے؟ 7 ہیں. شمس، قمر، زحل، زہرہ، مریخ اور مشتری اور عطارد. عطارد کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے؟ 7 ہو گئے؟ 6 ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا. 2 میں زا آتی ہے، زا، زحل اور زہرہ. 2 میں میم آتی ہے، مشتری اور مریخ. اور ایک ہے عین، عطارد اور الشمس والقمر. 7 ہو گئے. اب کلی ہے یہ، ان کے افراد خارج میں ممکن ہے پائے جا رہے ہیں، کثیر ہے اور متناہی ہے. یا خارج میں ان کے افراد کثیر ہوں گے اور لامتناہی ہوں گے. لامتناہی جیسے کہ ستارے ہیں. جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے، شارح نے مثال دی ہے، جیسے کہ معلومات باری تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کی معلومات یہ خارج میں ہے، ممکن ہے، خارج میں ہے اور کثیر ہے اور لامتناہی ہے. یا جیسے کہ دوسری مثال دی ہے، جیسے نفس ناطقہ یعنی انسان. یہ حکماء کے مذہب پر انسان کی تعداد یہ لامتناہی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں انسان عالم قدیم ہے، اور جب عالم قدیم ہے تو انسان ختم نہیں ہوتا. اس لیے نفوس ناطقہ انسان، یا بعض کے نزدیک ارواح فنا نہیں ہوتے. اس لیے ارواح پہلے سے ہیں یا انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ الگ بحث ہے.
اس لیے نفوس ناطقہ یعنی انسان یا ارواح، یہ حکماء کے مذہب کے مطابق یہ لامتناہی ہے۔ تو کلی اپنے افراد کے اعتبار سے، خارج میں ان کے افراد کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں ہو گئی۔ یا تو ان کے افراد ممتنع ہوں گے خارج میں یا ممکن ہوں گے۔ اگر ممتنع ہے تو یہ پہلی قسم، اگر ممکن ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ افراد خارج میں ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہے، یا موجود اگر نہیں ہے تو دوسری قسم، اگر موجود ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ موجود ہے لیکن یا ایک ہوں گے یا کثیر ہوں گے، اگر ایک ہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ ایک ہے دوسرا ممکن ہے، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم یہ کہ ایک ہے لیکن دوسرا ممتنع ہے، یہ چوتھی قسم ہو گئی۔ اور 5ویں قسم یہ کہ ان کے افراد اگر کثیر ہے تو کثیر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ان کے افراد کثیر متناہی ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے۔ اگر متناہی ہے تو یہ 5ویں قسم، اور اگر لا متناہی ہے تو یہ 6ٹھی قسم ہوگی۔ تو کلی کے افراد خارج میں پائے جانے کے افراد کے اعتبار سے اس کلی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی۔ یہ جو مفہوم ہے، مفہوم، اس مفہوم کو مدلول بھی کہتے ہیں، اسی مفہوم کو معنی بھی کہتے ہیں۔ تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جو چیز لفظ سے حاصل ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے، اس کو مفہوم کہتے ہیں، اسی کو معنی بھی کہتے ہیں، اسی کو مدلول بھی کہتے ہیں۔ تینوں ایک ہی ہے، شے واحد ہے ذات کے اعتبار سے، البتہ ان میں فرق اعتباری ہے، فرق اعتباری ہے۔ جو مفہوم ہے وہی معنی ہے اور وہی مدلول ہے، لیکن اعتباراً اس میں فرق ہے۔ وہ اعتباری فرق یہ ہے کہ لفظ سے جو چیز عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے مفہوم، اور لفظ سے اگر اسی کا ارادہ کیا جائے جو عقل میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں معنی، اس کو کہتے ہیں معنی۔ معنی کا مطلب یہ ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہو۔ تو لفظ سے اگر اسی کا ارادہ کیا جائے، جو چیز لفظ سے ذہن میں آتی ہے، اس کو معنی کہتے ہیں۔ اور جو چیز ذہن میں آتی ہے، اگر لفظ سے اسی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے، اس پر دلالت کرے، جو چیز عقل میں آتی ہے، ذہن میں، اگر لفظ اس پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں مدلول، اسے کہتے ہیں۔ تو دیکھو، عقل میں جو کچھ، ذہن میں جو کچھ آئی ہے وہ مفہوم ہے، اگر لفظ سے اسی کا ارادہ کیا گیا تھا تو وہ معنی ہے، اگر لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے تو وہ مدلول ہے۔ تو جو چیز ذہن میں آئی ہے وہی مفہوم، وہی معنی، وہی مدلول ہے، لیکن یہ فرق جو آ گیا اعتبار سے۔ اس سے ذات کے اعتبار سے تینوں ایک ہے، لیکن فرق اعتباری ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو متن دیکھ لو، متن دیکھ لو۔ المفہوم، مفہوم جو ہے، ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین، اگر کثیرین پر، بہت سارے افراد پر اس مفہوم کا صادق آنے کا فرض کیا جانا اگر ممتنع ہو، فجزئی، تو وہ مفہوم جزئی ہے، وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ، وگرنہ وہ کلی ہے۔ الا شرطیہ ہے، یعنی ان لم یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، اگر کثیرین پر اس مفہوم کا صادق آنے کا فرض کیا جانا اگر ممتنع نہ ہو تو وہ ہے کلی۔ لہذا جو چیز ذہن میں آئی ہے، اگر وہ مفہوم بہت ساری چیزوں پر صادق نہیں آتی، بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے افراد پر اگر صادق آنے کا فرض کیا جانا اگر ممتنع ہو، ناممکن ہو، تو وہ جزئی ہے، اور اگر بہت سارے پر صادق آ رہی ہے تو وہ کلی ہے۔ اگر کلی، وہ الا فکلی، وگرنہ وہ کلی ہے۔ کلی ہے تو پھر
امتنعت افرادہ، اس کلی کے افراد ممتنع ہوں گے، او امکنت یا ممکن ہوں گے. اگر ممکن ہے ولم یوجد لیکن نہیں پائے جاتے، او وجد الواحد یا ان میں سے فقط ایک پایا گیا، مع امکان الغیر ایک پایا گیا دوسرے کا امکان ہے، او امتناعی یا ایک پایا گیا لیکن دوسرے کے امتناع کے ساتھ ہے، مع امکان الغیر نہیں، مع امتناع الغیر ہے، غیر ممتنع ہے. اویل کثیرو یا ولم یا وجد الواحد واحد پر عطف ہو گیا، اویل کثیرو یا خارج میں اس کے بہت سارے افراد پائے گئے ہیں. اگر پائے گئے ہیں معت تناہی، یہ بہت سارے متناہی ہوں گے، تناہی کے ساتھ ہوں گے، یعنی متناہی ہوں گے، او عدم ہی یا عدم تناہی کے ساتھ ہوں گے، یعنی لامتناہی ہوں گے. قولہ دیکھو، المفہوم اے ما یحصل فی العقل، مفہوم وہ جو عقل میں حاصل ہو. وعلم جان لو، انما یستفاد من اللفظ وہ کہ جو لفظ سے حاصل ہوتی ہو، بے اعتبار اس اعتبار سے، انہو فہم منہ اس اعتبار سے کہ وہ اس لفظ سے سمجھی گئی ہے، یسمى مفہوماً اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. و بے اعتبار انہو قصد منہ اور اس اعتبار سے کہ جو چیز عقل میں آئی ہے لفظ سے سمجھی گئی ہے اس کا لفظ سے ارادہ کیا گیا، یسمى معنی تو اس کو معنی کہا جاتا ہے. و بے اعتبار اور اس اعتبار سے ان اللفظ دال علیہ کہ لفظ اس پر دلالت کرنے والا ہے، دلالت کرتا ہے، یسمى مدلولا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدلول. قولہ امتنعت افرادہ کشریک باری تعالی، قولہ او امکنت اے لم یمتنع افرادہ اس کے افراد ممتنع نہ ہوں گے. فیشمل الواجب والممکن الخاصہ کلیہما دونوں کو شامل ہے. ولم یوجد اور نہیں پائے گئے، کالعنقاء جیسے کہ عنقا پرندہ ہے، کان الغیر کالشمس جیسے کہ شمس ہے. قولہ او امتناعہ کا مفہوم واجب الوجود جیسے کہ واجب الوجود کا مفہوم ہے. قولہ مع التناہی کالکواکب السبع السیارہ جیسے کہ 7 گھومنے والے سیارہ کواکب ہیں، سیارے ہیں. قولہ او عدم ہی کا معلومات الباری تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے. وکالنفس الناطقہ جیسے کہ نفس ناطقہ ہے یعنی انسان، یا جیسے کہ ارواح علی مذہب الحکماء حکماء کے مذہب پر ہے. اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے فرض و صدق ہی کو چھوڑ دیا، اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے. خدمت ہے جاوید.